اپنے محبوب کی امت مجھے عطا فرما دیں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ وہ امت میں اپنے محبوب کو دے چکا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام معراج کی شب جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے محبوب کیسی ملاقات رہی اور اس میں کیا انعام اور تحفہ ملا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا کہ اللہ کے موسیٰ نبی جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ اور 6 ماہ کے روزوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور ایک روایت کے اندر صرف نمازوں کا ذکر ہے اور ایک حدیث کے اندر نمازوں کے ساتھ روزوں کا بھی ذکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے کرے آپ کی امت اتنی عبادت نہیں کر سکے گی، واپس جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور نمازیں بھی کم کروائیں اور روزے بھی کم کروائیں۔ 1 بار گئے، 2 بار گئے، 3 بار گئے، 4 بار گئے، آخر نمازیں کم ہوتی 5 رہ گئی اور روزے 1 ماہ کے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں، دوبارہ جائیں اور کم کروائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر اللہ کے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، اب مجھے بار بار جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں بار بار عبادت اور نمازیں اور روزہ کام کرواؤں۔ فرمایا کہ اب میرا دل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب میں نے آپ کو 50 نمازیں عطا فرمائی، لیکن کام ہوتی 5 رہ گئی۔ آپ فرمایا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5، لیکن ان کو ثواب 50 نمازوں کا عطا فرماؤں۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے امت مصطفیٰ پر، اپنے محبوب کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم اور فضل ہے۔ کسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام وہ آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، یہ پڑھتے رہے۔ اور وہ آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم۔ فرمایا کہ یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دیں یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ آیت 2 آیتیں پڑھتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ اے جبرائیل جی رب جلیل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ نا، ذرا جا کے ان سے پوچھو کیا بات ہے، کیوں غمگین ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں اتنا رو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جا کر سلام عرض کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں، کیوں غمگین ہیں، کیوں غمزدہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جواب دیا، فرمایا کہ اے
کی وجہ سے پریشان ہوں کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت بہت گناہ گار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں پریشان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کی بات سن کر جواب دیا، فرمایا کہ اے جبرائیل جا کے میرے معبود کو کہہ دیں، فرمایا کہ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، میں آپ کو آپ کی امت کی وجہ سے راضی کر دوں گا، پریشان نہ ہو، میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا کہ اتنا کرم اور اتنی سخاوت اور اتنا فضل فرما دوں گا، فرمایا کہ آپ کی امت کے بارے میں اتنی رعایت کر دوں گا، سخاوت کر دوں گا، بخشش عام کر دوں گا، معافی کا اعلان کر دوں گا، فرمایا کہ آپ کو دیکھ کر اعلان سن کر راضی ہو جائیں گے،